والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید برہان الرشید کی ایک مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن و حدیث کی روشنی میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، سفر کا بابرکت مہینہ ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف اسی مہینے میں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آج کا ہمارا مضمون ہے شان اولیاء، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے دوست، جن کو عرف عام میں ہم لوگ ولی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہر کوئی ولی بنا ہوا ہے، جو 2 ہفتے نہائے نہ، حجامت نہ کروائے، سنوارت نہ کروائے، اس کو ہم لوگ ولی تصور کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، غسل کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، نہانے کی حجامت کی توفیق نہیں ہوئی تو یہ ولی بن گئے۔ میں پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، جو بندہ شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کرے، یعنی سب سے پہلے نماز کا تارک ہو، رمضان کے روزوں کا تارک ہو، اور باقی معمولات دینیہ جو ہیں ان کو چھوڑنے والا ہو، بے شک وہ ہاتھ اوپر کر کے آسمان سے ستارہ توڑ کے لے آئے، یا چاند کو ہاتھ لگا لے، زمین میں دانہ پھینکے اس کے اوپر
فوری طور پر پھل لگ جائیں تو اس کو بھی شریعت اسلامیہ ولی نہیں مانتی۔ ولی کا تصور، ولی کی شان سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کا پابند ہوگا، تارک نماز نہیں ہوگا، تارک روزہ نہیں ہوگا، تارک دین نہیں ہوگا، دین کی کسی چیز کو چھوڑنے والا وہ بندہ نہیں ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پھر ولی ہوگا۔ باقی سب ہمارے ہاں آج کا جو پرفتن دور ہے، ہر کوئی ولی ہے۔ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو کسی کھاتے میں نہ ہو، ہر طرف سے ناکام ہو، وہ مصلی بچھا کر بیٹھ جائے تو ہم اس کو ولی مان لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید میں متعدد مقامات پر اولیاء کا ذکر کیا ہے، جو اللہ کے دوست ہوئے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوئے ہیں، ان کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ولی وہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھنا چاہتے ہو مومنوں کہ ولی کون ہے، اللہ کا دوست کون ہے؟ ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کا دوست کون ہے؟ تو جان لو کہ وہ نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا، اور پھر وہ رکوع کرنے والا، رکوع کے اندر پھر وہ خیرات کرنے والا، وہ ولی کہلائے گا۔ یہ پہلا پیمانہ اللہ پاک نے دے دیا کہ ولی کو پہچاننے کے لیے کیا؟ ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ وہ سب سے پہلے ایماندار ہوگا، اور پھر ایمان کے بعد نماز پڑھنے والا ہوگا، اور نماز کے بعد اگر وہ صاحب حیثیت ہے، مال اور جائیداد کا مالک ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا۔ یہ رب نے پہلی بات ہم لوگوں کو سمجھائی۔ اور پھر جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، یعنی تقوی اختیار کیا، تو تقوی ولایت کی شرط قرار دیا۔ اور جب اس بندے نے تقوی اختیار کر لیا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، باقی اعمال صالح جو ہیں ان کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو دنیا انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت میں لے آیا، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ اور جب وہ میرا دوست بن جاتا ہے، اللہ نے فرمایا میرا قریبی ہو جاتا ہے، مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، تو میری محبت کا صلہ پھر اس کو پہلا یہ جاتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتا، اور اس کی حالت ظاہر کیا ہوتی ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا ہوتا ہے اور تقوی کی اعلیٰ مسند پر بیٹھا ہوا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی۔
اب لفظ ولی ولا سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قرب، قریب ہونا۔ کسی چیز کے بھی ہم قریب ہو جائیں تو اس کو دنیا میں بھی جو دوست ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر اس کو ولی کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ اور ولا سے اس کا معنی قرب ہے اور پھر نصرت ہے، یعنی جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ پاک پھر اس کے قریب بھی ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اس بندے کی پھر مدد بھی فرماتا ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ وحدہ لا شریک کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ چیز یاد رکھنی ہے، ولی کون ہے؟ جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہر لحظہ ہر لمحہ، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، وہ اللہ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں ہو۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے اور جب سنے اللہ عز و جل کے قرآن کی آیتیں سنے، رحمان کا پیغام سنے، اور جب بولے اپنی زبان کھولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اللہ رب العالمین کی ثنا بولے اور جب حرکت کرے، یعنی اس کا وجود جب حرکت کر رہا ہو، وہ دنیا کی منفعت اور دنیا کے لالچ اور دنیا کے طمع کے لیے نہ حرکت کرے۔ وہ کس کے لیے حرکت کرے؟ کہ وہ حرکت کرے تو وہ کوشش اس کی یہ ہو کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یعنی وہ نماز کے لیے حرکت کرے، وہ وضو کے لیے حرکت کرے، رات کو اس کی آنکھ کھلے تو اللہ کی محبت میں کھلے، اس کو شریعت اسلامیہ ولی قرار دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ عز و جل کے ذکر سے وہ کبھی نہ تھکنے والا، کبھی نہ اکنے والا ہو، اس کو اللہ کے ذکر میں سرور آ جائے اور اللہ کے سوا کسی غیر کو دیکھنے کی جستجو ہی نہ ہو اس بندے کے اندر، یعنی دنیا کی محبت نہ ہو۔ جب دیکھنے کی خواہش کرے، آرزو کرے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ صرف اولیاء اللہ کی ابتدائی طور پر پہلی چیزیں بیان فرمائی کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہوں تو یہ ولی ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں اپنے ولیوں کو، جن کو ہم پیر مان کے بڑے بڑے گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو جب یہ نہ پائی جائیں تو وہ پھر ولی نہیں ہوتا، وہ پھر دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ اور پھر علماء کرام نے ولی اللہ کی علامات بیان فرمائی، کثیر علامات، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ ولی وہ ہے، سب سے پہلی چیز جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھنے والا، یعنی اس کا اعتقاد، عقیدہ جس کو کہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر، پھر نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر وہ کامل ایمان رکھنے والا ہو۔ ان میں سے ارکان ایمان کی پانچوں شکوں میں سے کسی ایک شک کے اندر بھی اس کے اندر کجی، کمزوری اور نقص نہ ہو۔ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق نیک اور صالح عمل کرنے والا وہ شخص ہو تب وہ ولی کہلائے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔
یعنی ولی کی شان یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کی ذات کے ساتھ مشغول رہتا ہے، چونکہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ دنیا دار کوئی اگر دعویٰ کرے مجھے فلاں چیز سے محبت ہے، فلاں شخص سے محبت ہے، اس شخص کا گلہ کرے تو محبت والے دوست اس کو نہیں مانتے کہ دوست کا گلہ نہیں کر سکتا، دوست کی نافرمانی نہیں کر سکتا، دوست کے ذکر کے بغیر دوستی نہیں ہوتی۔ جب انسان کی زبان دوست کا ذکر ہی نہ کر سکے تو پھر دوستی تو نہ ہوئی۔ تو ولی کی یہ تعریف ہے کہ ولی جب بھی زبان کھولتا ہے وہ کسی نہ کسی زاویے سے اپنے یار کی بات کرتا ہے، گھما پھرا کے وہ اپنے محبوب کی ذات پر ذکر لے کے آئے گا کہ یہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب کی یہ شان ہے، میرے محبوب کی یہ تعریف ہے، میرے محبوب کی یہ عظمت ہے۔ اور پھر فرمایا جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی ہر چیز کو چھوڑ کر خالص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا دیتا ہے، رات کی تنہائی ہو یا دن کا اجالا ہو، یا وہ محفل میں بیٹھا ہوا ہو یا تنہائی میں بیٹھا ہوا ہو، یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب مجلس میں بیٹھے تو اچھی اچھی باتیں کر لیں، اور جب مجلس سے نکلے تنہا ہو گئے تو پھر اپنی مستی میں بدمست ہو گئے۔ ولی وہ ہے جس کا مجلس بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو اور جس کی تنہائی بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ تو پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ولی پر پھر کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، اس پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان اور تقوی دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی۔ ایمان اور تقوی، ایماندار بحمد اللہ ہم سارے ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں اور اللہ کو مانتی ہیں، رسولوں کو مانتی ہیں، کسی بھی چیز کے انکاری نہیں ہے، لیکن تقوی وہ ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم متقی بھی ہیں یا نہیں ہے، ہمارے اندر عاجزی انکساری بھی ہے یا نہیں ہے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ہر حکم پر اپنی جبین نیاز جھکا دیتی ہیں یا مرضی کا حکم لے لیتی ہیں، جس میں ہماری خوشی نہ ہو اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کرامت سے ان کی کارسائی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کی دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرتے ہیں۔ یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا کفیل ہے، وہ بھی پھر اللہ رب العزت کا حق بندگی جو ہے، چونکہ اس نے ہم کو بندہ بنایا تو ہمارا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا، حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں، وہ پھر ولایت میں چلا جاتا ہے، وہ پھر ولی کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ وہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے 2 ہفتے غسل نہ کیا، جس نے 2 مہینے سوارت نہ کروائی، اس کو ہم نے کہہ دیا یہ تو جی پہنچی ہوئی سرکار ہے، انہوں نے کپڑے اتار دیے صرف لنگوٹی پہن لی تو یہ ولی ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اور فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اب اس کی تفسیر علماء نے بیان فرمایا کہ مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے، اور مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے کا ڈر ہوگا۔
اب ہم لوگوں کو ہزار ہا خوف ہے آنے والے مستقبل کے لیے، بھئی کل کیا بنے گا، اور پھر ہمارے اندر دوسرا خوف یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہماری چلی گئی، یہ نقصان ہو گیا، یہ خسارے میں چلے گئے۔ ولی رب کی رضا پر ہوتا ہے۔ ولی کہاں پر ہوتا ہے؟ رب وحدہ لا شریک کی رضا پر ہوتا ہے۔ وہ پھر ہر حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ رب نے کوئی چیز دے دی، رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب وحدہ لا شریک نے کوئی چیز لے لی تب بھی رب کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے مولا تیری دی ہوئی نعمت تھی، تو نے واپس لے لی تو میری کیا مجال ہے۔ جس حال میں مولا تو راضی ہے اس حال میں بھی۔ پھر اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ان کو امتحانوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کیا پر انہوں نے سی نہیں کی۔ رب ان سے راضی ہو گیا، کیوں کہ انہوں نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور رب نے فرمایا کہ رب ان سے راضی ہوا، وہ رب کے ہر حکم پر راضی ہو گئے۔ اب ان کی شان یہ ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے دوست ہیں۔ سن لو اے دنیا والو، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث پاک بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی کی تعریف فرمائی، ولی کی عظمت کو بیان کیا اور اس کی شان کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوتاد تھے۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب دے کر اس دنیا میں معبوس فرمایا۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کا تاج اپنے سر پر سجا کر دنیا میں تشریف لائے، نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جتنے بھی نبوت کے دعوے دار ہیں، قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، یہ سب کے سب باطل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں معبوس فرمایا۔ تو فرمایا جب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر اس دنیا کو تو رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک چلانا ہے۔ دین تو رب وحدہ لا شریک نے دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کی، ایمان اور اسلام کی نعمت رب وحدہ لا شریک نے مکمل فرما دی۔ جب مکمل فرما دی تو پھر کیا ہوا؟ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت احمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایک ایسی قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں عرف عام میں ابدال کہا جاتا ہے، جنہیں عرف عام میں ابدال کہتی ہیں۔ وہ حضرات، اب ان کی تعریف یہ سن لینا، یہ بڑی خوبصورت تعریف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعریف فرمائی۔ وہ حضرات جن کو ابدال کہا گیا، فقط روزہ، نماز اور تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے۔ اب بندہ، ہمارا یہ بھی تصور ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت نماز، کثرت روزہ یا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کی تقدیس بیان کرنے کی وجہ سے وہ اس منصب پر، اس اونچی شان پر نہیں پہنچتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ جس وجہ سے لوگ افضل ہوئے
اپنے حسن اخلاق، ورع و تقوی میں سچائی، نیت کی اچھائی اور تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حلم، صبر، دانش مندی اور تقوی اور پرہیزگاری پہ اعلیٰ منصب پر بیٹھتے۔ وہ پہلے چیز میں بیان کر چکا ہوں کہ حسن اخلاق جس بندے کے اندر نہ ہو۔ اب ہم لوگ کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ولیوں کو، بزرگوں کو، پیروں کو، پیر اپنی مریدوں کی وہ بےزتی کرتے ہیں، اتنی ان کی ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے کہ مرید کو بولنے کی جرت بھی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بول پڑے تو پھر ان کی آگے سے وہ ہوتی ہے جو کسی کی نہیں ہوتی۔ تو ایسے شخص کو شریعت اسلامیہ پیر نہیں مانتی، ایسے شخص کو دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ولی نہیں مانتی۔ ولی ماننے کے لیے کیا ہے؟ حسن اخلاق کا ہونا، ورع و پرہیزگاری کا ہونا، نیت کے اندر سچائی کا ہونا، یعنی وہ ہر عمل، جو بھی عمل کرے گا اس کی نیت کے اندر سچائی ہوگی۔ وہ کسی بھی انسان کے لیے برا نہیں سوچے گا، کسی بھی انسان کو دکھ پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، کسی بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث اس کی ذات نہیں بنے گی۔ وہ ہر کس و ناقص کے لیے اس کی ذات عاجزی، انکساری کا پیکر ہو۔ اور پھر فرمایا بغیر کمزوری کے، اب یہ چیز میں پہلے 2-3 دفعہ بیان کر چکا ہوں، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے وہ افضل ہو، یعنی اس کے اندر کمزوری نہیں ہے، طاقتور ہے، ہر زاویے سے طاقتور ہے، کمزور نہیں ہے۔ جس طرح وہ غصہ پی جانے کا مضمون آیا تھا نا بیان، پیچھے یہ 8-10 جمعے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ وہ نہیں ہوتا کہ آگے والا طاقتور ہو جائے، آگے والا بندوقوں والا ہو یا پیسے والا ہو، اس کے ڈر اور خوف سے تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے۔ معافی وہ ہوتی ہے جو آگے والا کمزور ہو، اس کے پاس لڑنے کی جرت نہ ہو، اس کے پاس پیسے کی فراوانی بھی نہ ہو، وہ محلے کا ایک غریب اور مسکین شخص ہو، اس کو معاف کر دینا یہ درگزر کہلاتا ہے۔ طاقتور کو تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بغیر کمزوری کی عاجزی اختیار کرنا۔ اور وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پاک کے لیے ان کو منتخب کر لیا ہے اور اپنے علم و رضا کے لیے ان کو خاص کر لیا ہوا ہے، یعنی رب کی رضا ان پر برستی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ان کو پھر درجے اور مرتبے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے دوسری چیز بیان فرمائی اسی حدیث پاک میں، فرمایا وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، وہ کسی کو غصے نہیں ہوتے، کسی پر شدت نہیں کرتے، کسی کو جھڑکتے نہیں ہیں، غلطی کرنے والے کو بھی وہ معاف کر دیتے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ خوبصورت پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ درگزر فرمایا کرتے تھے، آپ ہر کسی کی غلطی کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے طویل عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا، آپ کے گھر کے، آپ کے باہر کے ہر قسم کے کام کاج میرے ذمے ہوتے تھے، پر قربان جائیں کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی، مجھے محسوس ہوتا کہ غلطی ہے، پر قربان جائیں اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ان کو بھی پتہ ہوتا کہ یہ غلطی ہے، پر حضور مسکرا دیتے آگے سے، اس غلطی کا مجھے احساس تک نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے غلام سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو اس غلام نے
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کا فرمان ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایمان والے وہ ہیں جب غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں، غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں اور آگے والے پر احسان کرتے ہیں۔ تو امام جعفر الصادق نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے غصے کو پی لیا۔ اور اس نے آگے سے کہا کہ وہ احسان کرتے ہیں، آپ نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے اس کو دیے، فرمایا یہ لے یہ تیرے اوپر احسان ہے۔ سمجھ آئی؟ ہمارا کوئی ملازم، ہمارا کوئی نوکر یا ہمارا کوئی تعلق والا رشتہ دار یا اکٹھے کام کاج کر رہے ہوں، ہم میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ اور کاملین امت ان کی زندگی کا وتیرہ اور شیوا کیا ہوا کرتا تھا۔ تو فرمایا وہ کسی پر لعنت نہیں کرتے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں لعنت نہیں بھیجتے، اور اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے۔ آج ہر پیر کی میں بات کر رہا ہوں، ہر پیر بڑے جبے والا، بڑے قبے والا، وہ اپنے آپ کو تو سمجھتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، بڑا مقرب ہوں، پہنچا ہوا، پر باقی ہم لوگ اس کے نزدیک کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کی شان یہ ہوتی ہے وہ کسی انسان کو جو مخلوق خدا ہے، انسان تو درکنار، کسی بھی مخلوق کو وہ حقیر نہیں سمجھتے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ وقت ہیں، دنیا انسانیت ان کے رعب اور دبدبے سے کانپتی ہے، پر آپ گلی کے کیڑے کو مخاطب کرتے اور کہتے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی یہ قول ملتا ہے، تنکے کو پکڑ لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا، یہ کیڑا بنا دیتا، مجھے انسان نہ بناتا، یہ تنکا بنا دیتا، ککھ بنا دیتا گلی کا، لوگ میرے اوپر پیر رکھ کے چلے جاتے، کل قیامت کو مجھ سے حساب تو نہ ہوتا۔ اب میں انسان ہوں، اب تو مجھ سے حساب ہوگا۔ دریا کے کنارے پر اگر کوئی جانور کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر بن خطاب کو جواب دینا پڑے۔ یہ شان تھی ان لوگوں کی یار۔ آج ہماری ولایت کہاں پہ ہے؟ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلاموں کو ہمیشہ معاف کیا، غلطی کرنے والوں کو معاف کیا۔ تو فرمایا ولی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، اور خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد بھی نہیں کرتے۔ جو اپنے سے بڑا ہو نا، مثال کے طور پہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، جو مجھ سے بڑا کوئی آ جائے تو اس کو پھر حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کا ادب نہ کرنا، اس کا احترام نہ کرنا، یہ بھی ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک پر وہ کاربند ہوتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ یہ شیوا آج ہماری زندگیوں کے اندر سے یہ چیزیں نکل چکی ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی میرا ادب کرے، ہر کوئی مجھ سے محبت کرے، ہر کوئی میرے ہاتھ چومے، ہر کوئی میری بات کے سامنے اپنا سر جھکا دے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اوپر ہو میں بھی اس کا ادب کروں۔ یہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، میں ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آؤں، تو یہ چیز میرے اندر بھی نہیں ہو۔ تو اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کی یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اپنے پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی ہرس نہیں کرتے، دکھانے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ اب ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں جن کو ہم پیر مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ کبھی مسجد آنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ روزہ رکھنے کی توفیق ہوتی ہے، دوپہری روٹیاں پکوا کے پیر ویکھے کھاندے پہ۔
تو ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے معتقد ہیں جی، پیر صاحب آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، سمجھ آئی میری بات؟ تو یہ چیزیں ہم جب تک اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، جس ولی کی ہم نے بیعت کرنی ہے، ولی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ رہبر ہو، رہنما ہو، دین کا رستہ دکھانے والا، دین کو اختیار کرنے والا ہو، تو ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا تکبر نہیں کرتے، دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ ہمارے اندر دکھاوے کی عاجزی ہوتی ہے، جب کسی نے دیکھ لیا تو لمبی نماز، جب چلا گیا تو بہ گیا۔ دکھاوے کی عاجزی نہیں کرتے، وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سخاوت اختیار کرنے والے ہیں، فطرت ان کی بڑی خوبصورت ہے، اسلاف کا احترام کرنے والے ہیں، چھوٹے اور دنیا کی چیزوں کو وہ چھوڑ دینے والے ہیں، دنیا کی محبت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو دوست ہیں، ان پر دنیا کا غم نہیں ہوتا، آخرت کا غم نہیں ہوتا۔ اور میں پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ کوئی ولی تھے بزرگ، وہ آخری وقت علالت کا وقت آ گیا، جس کو ہم وصال کے قریب کہتے ہیں، نزع کا وقت، تو ان کے کوئی دوست ان سے ملنے آئے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، بھائی میرا دوست ہے، ولی ہے، میں اس کے لیے دعا کر دوں۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ یہ میرا بڑا پیارا دوست ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا مخلص ہے، اس کی منزلیں آسان فرما دے اور اس کو جنت الفردوس کے بالا خانے عطا فرما دے۔ وہ بزرگ اٹھ بیٹھے اور غصے ہوئے، کہا کہ تو نے یہ میرے لیے کیا دعا کر دی ہے؟ ہمارے لیے کوئی جنت کی دعا کرے تو ہم تو کھل اٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی جنت کی دعا کی ہے میں نے تمہارے لیے، جنت کی دعا مانگنا کوئی بری بات ہے؟ فرمایا بری بات نہیں ہے، میں نے ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، نہ جنت کی آرزو میں نے رب سے دوستی کی ہے، نہ دوزخ کے ڈر سے میں نے رب سے دوستی کی ہے، میں نے رب سے دوستی کی ہے رب سے رضا پانے کے لیے، رب کی زیارت کرنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جنت ونت میرے سامنے کچھ نہیں ہے، میرے لیے دعا کرنی ہے تو کر، کل قیامت کے دن تجھے رب سے ملاقات ہو جائے، کل قیامت کے دن جب میں رب کی عدالت میں جاؤں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے، اور ان کی زندگی جو ولی ہوگا اس کی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آج ان کے اندر خشیت ہے، کل غفلت میں چلے جائیں۔ جو ولی ہوگا وہ غافل نہیں ہوگا، غفلت کا شکار نہیں ہوگا، یعنی 4 دن نمازاں پڑھیاں، مرید بنائے، تویز داغا دیتا، پھر آکے بس ٹھیک ہے سیدھے مدینے ہی بڑھنے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہماری نمازیں تو بس ہم نے ایک دفعہ وضو کر لیا، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ نمازیں ہم لوگ جا کے مدینے شریف پڑھتے ہیں، تو کر بھی مدینے شریف کو کھا بیا کرو۔ تو ان کی حالت ظاہر کیا ہوتی ہے؟ خشیت الہی، رب کا ڈر، رب کی محبت ان کے دل کے اندر ہمیشہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اختیار کرتی ہیں۔ جو ایک دن کر لے دوسرے دن چھوڑ دے وہ بھی ولی نہیں ہوتا، ہمیشہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ جن کے اندر یہ ساری شانیں پائی جاتی ہیں۔ غمی آ جائے، بظاہر غمی ہو لیکن ان کو غم نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں سے دولت چلی جائے، راتی چور لوگ جان تو ہم لوگ تو پیڑھی ڈا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بڑا افسوس ہو گیا ہے۔ وہ افسوس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں رب کا دیا ہوا تھا، رب نے لے لیا تو کیا ہوا۔ کل قیامت کے دن ان کو دوزخ کا، سانپوں بچھوؤں کا، قبر کے عذابوں کا ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ انہوں نے زندگی میں ایسا عمل ہی کوئی نہیں کیا۔ جس بچے نے ہوم ورک کیا ہوا ہو اس کو استاد کا ڈر نہیں ہوتا، پتہ ہے میں نے کیا ہوا ہے۔ تو جس نے نہ کیا ہوا ہو،
مالک نے صبح کام کہا پانی لانے منجی نے مالن پٹے بانے نہیں مالک بازار ٹر گیا واپسی تھی ستا پیا ہے ان ڈر ہے کہ کوئی نہیں یہ سارا کام اس کر چڑیا ہے منجی نے پانی بھی لا چڑیا ہے مالن پٹھے بھی گھر چڑے نے مچھی چو بھی چڑیاں نے تو ان کو ڈر ہے مالک نے ہمیں دنیا میں بھیجا اپنی ریاضت کے لیے اپنی عبادت کے لیے اپنے حکم دے کے بھیجے کہ میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے گا پھر اس کو قیامت کے دن کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تو سارا کام کیا ہوا ہے اس نے دنیا میں رہتے ہوئے رب کے ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کیا ہوا ہے رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی اس نے اپنے من کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا اس نے اپنے تن کے اوپر حرام کا کپڑا نہیں پہنا پھر اس بندے کو کیا خوف ہے اس بندے کو کیا ڈر ہے ڈر تو اس کو ہوگا جس نے کام نہیں کیا ہوگا تو یہ چیزیں ان اولیاء کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری تو آج ہمارے اوپر بھی یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں دین دیا شریعت دی جو ایمان اور اسلام دیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اپنے اندر سے تکبر اور غرور اور بد اعتقادی جو بری چیزیں ہیں ان سب کو اپنے اندر سے نکال پھینک کے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے رزق جو رب نے لکھ دیا وہ رب عطا فرمائے گا جو رب تبارک و تعالیٰ نے زندگی لکھ دی اس سے پہلے موت نہیں آئے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنا رزق کھانے سے پہلے مرے گا نہیں جو اس کے مقدر میں لکھ دیا وہ اس کو مل کر رہے گا باقی رہا وہ شخص جو دنیا کے پیچھے لگ گیا تو دنیا اس کی آگے چلتی چلی گئی تو دوستو بزرگوں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائیں اور اللہ کی رضا میں آئیں اور ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ اللہ فرمائے یہ میرا گروہ ہے میں ان سے محبت کرنے والا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں فرشتوں ان کو جانے دو دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے میری رضا کے خلاف نہیں کیا آج ان کو جہاں مرضی جانے دو جنت کے بالا خانے یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے